نیند ختم ہو گیا ہے تو لوگ کہتے تھے کہ ان کو کوئی سایہ ہو گیا ہے، جنات ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بھی سارا کچھ دیکھ لیا، وہ کچھ نہیں ہے. لیکن ابھی یہی ہے کہ ان کو ڈپریشن ہے اور نیند جو ہے ان کو بالکل نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے عائشہ ڈاکٹر جی پی سے ضرور رابطے میں رہیے گا. ٹھیک ہے، آپ کو ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو مشورہ دیتے ہیں. آپ ہاں، مجھے ڈاکٹر صاحب سے یہی پوچھنا ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کسی کے ساتھ بھی، تو اس کو پھر مطلب کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میڈیسن پہ جانا چاہیے یا اس کا کوئی اور حل ہے؟ تو پلیز وہ ڈاکٹر صاحب سے کہیں کہ وہ تھوڑا تفصیل سے بتا دیں کہ جیسے میری خالہ کے ساتھ ہے، اگر ان کو ہے تو وہ میڈیسن لے رہی ہیں، ایک نیند کی میڈیسن دیتے ہیں، ایک ڈپریشن کی دیتے ہیں، لیکن وہ کھانے سے ان کو یہ ہوتا ہے کہ بالکل چارپائی پہ پڑی ہوئی ہیں، کہتی ہے میں اٹھ بھی نہیں سکتی ہوں، کچھ نہیں ہوتا ایسے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے تو اس کا ٹھیک ہے عائشہ جی بالکل. آپ کو عائشہ ضرور ڈاکٹر تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یو ویلکم عائشہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ عائشہ فون کرنے کا. ایک بات میں بتاتا چلوں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں. میرے سننے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس کو سمجھتے ہوں گے، جو باتیں آپ کر رہی ہیں یا جو باتیں میں کر رہا ہوں. اس میں ہماری کچھ چیزیں، میں اس کی ٹریٹمنٹ آپ کو پوری ڈیٹیل میں نیکسٹ پروگرام میں کوشش کروں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ تھوڑے سے سمٹمز وغیرہ پہ ہم بات کر لیں. اس کے بعد میں آپ کو تفصیلاً نیکسٹ سنڈے کو آپ کو تفصیلاً، کیونکہ نئی جو لیٹسٹ بالکل ریسرچ ہوئی ہے اس کے مطابق جو ٹریٹمنٹس آئی ہیں میں وہ آپ سے ڈسکس کروں گا. اس میں یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ لوگ ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ مسئلہ سمجھا جاتا ہے. دو چیزیں ہیں، یا تو اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو مستی ہو گئی ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو سب کچھ کھانا پینا مل رہا ہے، اس کو گاڑی ہم نے دی ہوئی ہے، اس کو فلاں دی ہوئی ہے، اس کو سب سہولتیں موجود ہیں، تو یہ پاگل ہو گئے، ان کا دماغ خراب ہو گیا، ان سے اگر یہ چیزیں لے لی جائیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے. ہم اس کو بہت مس ہینڈل کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اس کو ایز اے پرابلم سمجھ کے، ایز اے میڈیکل پرابلم سمجھ کے اس کو پراپرلی ٹریٹ کریں. اس کو اگر ہم پراپرلی اس کو ایڈریس کریں تو آپ کو ایون جی پی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں، اگر ہم خود اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم یہ آج تھراپیز، آج دنیا وہاں پہ چلی گئی ہے کہ آج آلٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف لوگ جا رہے ہیں. میڈیسن بذات خود آلٹرنیٹیو میڈیسن کی طرف جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اینٹی ڈپریسنٹس جو ہیں اس سے بہت زیادہ آگے دیکھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں وہ تھراپیز لانی چاہیے. میں ساری تفصیل سے ذکر کروں گا نیکسٹ پروگرام میں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان میڈیسن سے آگے جا کے سوچنا ہوگا. اور آگے جو تھراپیز، ابھی جو سائیکو تھراپیز، جو گروپ تھراپیز، آپ کی کوگنیٹیو بیہیویئرل تھراپیز، اور میں نئی والی جو ریسرچ کے اسٹڈیز ہیں وہ میں ساری نیکسٹ پروگرام میں بتاؤں گا. وہ ایز امپورٹنٹ اف ناٹ مور دین اینٹی ڈپریسنٹ میڈیکیشنز. وہ اس سے اگر اس سے بہتر نہیں ہے تو اتنے ہی زیادہ وہ خاص طور پہ جو ڈپریشن کے ٹیبلٹس. اچھا، ایک نئی اسٹڈی ہوئی ہے، اس اسٹڈی کے مطابق جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈپریشن، مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر ڈپریشن، میں ڈپریشن کی ٹائپس بھی نیکسٹ ٹائم کوشش کروں گا کہ کور کروں. اس میں مائلڈ اور ٹو ماڈریٹ جو ڈپریشن ہے اس میں انہوں نے کہا ہے، پوری اسٹڈی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک گروپ بنایا گیا پیشنٹس کا جس کو وہ تھے 1970s میں شاید پیدا ہوئے تھے. اس کا گروپ بنایا گیا جن کو اینٹی ڈپریسنٹس دی گئی، اور ایک اور گروپ اتنا ہی بنایا گیا جس کو انہوں نے پلیسیبو دی، جیسے شوگر کوٹی ٹیبلٹس اور سم تھنگ، جس میں کچھ بھی نہیں تھا. تو ریزلٹس بالکل ایک برابر تھے. صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے اس میں. ہاں، سیویئر کنڈیشنز میں، سیویئر ڈپریشن میں جو وہ تھا اس کے ایفیکٹ تھوڑے سے تھے، لیکن مائلڈ ان میں جو یہ آلٹرنیٹیو تھراپیز ہیں، اور خاص طور پہ ریلیپس میں اگر جن لوگوں کے سیویئر ڈپریشن بھی ہیں، جب ان کو اینٹی ڈپریسنٹس وغیرہ ان پہ اثر کیا ہے اور وہ اچھے ہوئے ہیں، تو بعد میں اس کے ریلیپس دوبارہ بہت زیادہ ہوئے ہیں، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا پرماننٹ حل ہونا چاہیے، اور وہ خود میڈیسن بذات خود آلٹرنیٹیو میڈیسن کے لیے پھر رہی ہے. صحیح. تو ایک چیز کا یہ خیال رکھیں، یہ جو جن، بھوت، پری، پریت اور پتہ کیا کیا دم درود تعویذ، میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن آپ یقین مانیں کہ اس کو ایز اے میڈیکل پرابلم لیا جائے اور اس کو اسی طریقے سے حل کیا جائے. آپ کسی ٹریپ میں نہ آئیں، کسی کو کوئی پیسے وغیرہ کسی قسم کی اس میں نہ آئیں. یہ اگر آپ کر سکتی ہیں تو اللہ اور رسول سے ظاہر ہے آپ کا بہت کلوز تعلق ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا اور اللہ سے وہ مانگنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے میڈیکل ریزنز، کازز کو ڈھونڈیں، اور میں ابھی آپ کو بتانے کی بھی کوشش کروں گا کہ اس میں اور کیا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا، آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی کہ ڈپریشن جو ہے اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ یوز مس یوز کرتے ہیں اس ورڈ کا. اس سے کیا آپ کا وہ مطلب تھا؟
اصل میں یہ ہے کہ ہر بندہ آپ کوئی سی بات کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ جی اس کو اوور لوڈنگ کہتے ہیں کہ اس کو اتنا ابیوز کیا گیا اس ورڈ کو، ہر بندے کو جی مجھے ڈپریشن ہو گئی، مجھے یہ ہو گئی، اس بہت زیادہ ہم یوز کرتے ہیں جی، اس حد تک کہ ہم اس کو ابیوز کرنا شروع کر دیا ہے ہم نے. یہ میں نے کہا کہ اگر کوئی چھوٹا سا ریئیکشن ہے، فرض کرے جی ہمیں کوئی بندہ اداس ہوا، کوئی پتہ چلا جی جگجیت جی فوت ہو گئے ہیں، اس پہ اگر آنسو بہایا تو کہا کہ جی آپ ڈپریسڈ ہیں. اب یہ انسان کی ایموشنل، آپ اپنی فیلنگز اگر شو کرتے ہیں، اب یہ آپ اس چیز کو دیکھ لیں کہ مردوں کو دیکھ لیں کہ مرد رونے کو اپنی توہین سمجھتے ہیں جی. یہ ایک نارمل ایک فنامنا ہے کہ آپ کا دل بھر رہا ہے، آپ کا کوئی عزیز قریب، وہ جب ہم بوڑھوں کی بات کریں گے تو بیریومنٹ ایک بہت بڑا کاز ہے جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کسی چیز کا ریئیکشن شو کرتے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے غصہ دکھایا، تو یہ وہ اگریشن نہیں ہے جو پایا جائے گا کہ آپ ڈپریس ہیں تو آپ کا اگریسو بیہیویئر ہے. ایک پیٹرن ہوتا ہے، تو وہ ایک نارمل اس کو بھی ہم ڈپریس. کوئی اگر کم گو ہے، کوئی خاموش طبع کا، خاموش مزاج کے کوئی لڑکی ہے، کوئی لڑکا ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ آپ ڈپریس ہیں، یہ بھی غلط لیبلنگ وغیرہ ہماری طرف سے ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم وہ ٹرم یوز کرتے ہیں. دوسری یہ جو ایک جن بھوت کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک اور چیز ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے. ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ جی وقت کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی بوڑھے ہو رہے ہیں تو اس کو ڈپریشن کو ایک نارمل سمجھا جاتا ہے جی. ہاں یہ ایک بہت غلط ٹرینڈ ہے اور اس کے خلاف بہت اچھی سٹڈیز ہوئی ہیں. اس میں اگر میں نے کافی اس میں ریسرچ کی، اس میں یہ ہے آپ دیکھا ہوگا کہ آپ اپنے بوڑھے والدین کو، آپ کے گرینڈ پیرنٹس کو یا ان کو اگر آپ دیکھیں، اپنے انکل آنٹ وغیرہ کو یا فلاں کو، ان کے سمٹمز اس طرح نہیں ہوتے ہیں. وہ میں آپ کو بوڑھوں میں سارا بتاؤں گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ بازو میں درد ہے، کبھی شولڈر میں درد ہے، کبھی بیک میں ہے، کبھی پیٹ میں ہے. وہ ان کے سمٹم پریزنٹ کرنے کے، ان کی وہ فیلنگ، وہ زیادہ فزیکل کی طرف وہ آتے ہیں. تو کبھی یہاں درد ہو رہے ہیں، کبھی وہاں درد ہو رہا ہے، آپ نے یہ بلڈ ٹیسٹ کرایا، آپ نے وہ اسکین کرائے، وہ ایکس رے کروائی، یہ کیا وہ کیا. اس میں ان کی گزرتی رہتی ہے، وہ اٹینشن ان کو ملتی رہتی ہے، تو ان کے مختلف قسم کے سمٹمز ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اوور لک کر دیتے ہیں، ہم ڈپریشن کو، جو ان کی ایموشنل فیلنگز کو ہم اوور لک کر دیتے ہیں اور ان کی فزیکل سمٹمز پہ زیادہ جاتے ہیں. صحیح. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب وہ اس طرح کے سمٹمز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لائک بازو میں درد ہے یا چیسٹ میں پین ہے یا اس طرح، تو وہ پین ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ صرف ان کے ڈپریشن کی وجہ سے ان کو فیل ہوتا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. نہیں، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو یہ نہیں ہوتی. اصل میں ایک نئی، وہ نئی تو نہیں، بہت پرانی وہ ہے سائیکوسومیٹک پینز اینڈ اسٹف. اس میں یہ ہے کہ بہت ساری، اس میں بھی ایک ٹوٹل اپنے لیے ایک الگ ٹاپک ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو یہ پرابلم نہیں ہو سکتی، ان کی ہوتی ہیں، لیکن بہت سارے ہماری سٹڈیز نے یہ ثابت کی ہے کہ بہت سارے، جیسے میں نے کہا نا ہارٹ سنک پیشنٹس ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ مختلف قسم کی آتے ہیں، ان کو سمٹمز ہوتی ہیں. اب کوئی جوان، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. کوئی اگر چیسٹ پین کے ساتھ آتے ہیں تو ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہمیں پورا انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن سٹڈیز نے یہ بتایا ہے کہ بہت سارے لوگ جو لونلی ہیں، جن کو سوشل پرابلمز ہیں، جو ڈپریسڈ ہیں، وہ آتے ہیں اس طرح کی پیلپٹیشن کے ساتھ، وہ آتے ہیں چیسٹ پینز کے ساتھ. ان کے جب ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، سارے ای سی جیز وغیرہ ہوتی ہیں، ایکوز ہوتے ہیں، سارے کلیئر ہوتے ہیں. تو یہ پھر پتہ چلا کہ بہت ایک لمبی میجورٹی جو ہے نا ان لوگوں کی ہوتی ہے جو ہوتے اصل میں ڈپریسڈ ہیں، لیکن ان کے جو سمٹم، پریزنٹنگ سمٹمز ہوتے ہیں، وہ کسی میڈیکل پرابلمز کے ہوتے ہیں اور وہ فیل کرتے ہیں. اور ان کا کوئی پیٹرن جو سائیکوسومیٹک ہوتے ہیں، اس طرح بہت سارے پین ہوتے ہیں، ان کا میڈیکل ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی. کوئی بتاتا ہے کہ میری یہاں سے پین آ رہی ہے، شولڈر میں آتی ہے، نیک میں، یہاں سے جمپ کر کے میری اس شولڈر میں آتی ہے. اب میڈیکل سائنس اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتی، اناٹمی اور فزیولوجی جو ہے یا بایو کیمسٹری اس کو ایکسپلین نہیں کر پاتی. اس کی وجہ سے آج سائنس نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ وہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا، اس کے یہ پرابلمز ہیں. لیکن کس وجہ سے ہیں؟ کیونکہ اس کو وہ فیل کرتا ہے. فیل کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کی وجوہات مینٹل النیسز ہیں، اس کی وجوہات جو ہے نا مینٹل پرابلمز ہیں جس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے یہ ہو جاتی ہیں. تو ہمیں وہ تو ظاہر ہے اگر کوئی ان کے پرابلمز ہیں، ہمیں ان کو جی پی سے کہہ کے ہمیں وہ ایکسکلوڈ کرنی ضروری ہے. اور اگر ان کے بعد اس کو کولیٹرلی دیکھا جائے کہ کہیں کوئی یہ پرابلم تو نہیں، کہیں ہم اگنور تو نہیں کر رہے ان کو،
कहीं वो लोनलीनेस का शिकार तो नहीं है। तो ये सारे मैं भी सिम्टम्स आपको दूसरे उसमें बताऊंगा। सही जी। जैसा कि डॉक्टर दाऊद काज़मी आपने बहुत सारी हमने सिम्टम्स बताए हैं, उसमें से आपने हमें एक तो बताया कि फटीग भी लोगों को होती है, वो भी बहुत फील करता है थकन की वजह से जो है, वो भी डिप्रेशन जो है उसको कहते हैं। ये चेहरे पर कैसे जो है ज़ाहिर होती है डिप्रेशन जो है? देखिए जी, ये एक पूरा ट्रेट है। अगर हम देखें, हेल्थी बॉडी होगी, हेल्थी माइंड होगा, तो आपकी बॉडी हेल्थी होगी। इन दोनों का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। हम फिर वहीं जाएंगे। अगर मैं आपको मेडिसिन में ले जाऊं, लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, हमने एड्रीनल्स पे बात की थी, कॉर्टिसोल लेवल्स की बात की थी। अगर आप स्ट्रेस की वजह से, आप डिप्रेशन की वजह से, आप एंजाइटी की वजह से, या कोई और वजूहात हैं जिनकी वजह से आपके कॉर्टिसोल लेवल्स अपसाइड डाउन होते हैं, उसका ओबेसिटी के साथ ताल्लुक़ है। अगर आप कहीं पे सर्च इंजन में डालें कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड ओबेसिटी के किस तरीके से एस्ट्रोजन का क्या रोल होता है और कॉर्टिसोल का क्या उसके रोल होता है, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारी ओबेसिटी की एक वजह हार्मोन्स हैं। तो वो हार्मोन्स इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो उन हार्मोन्स का असर आपकी पूरी बॉडी, तमाम ऑर्गन्स, हार्ट टिश्यू पे होता है। जब अब उन सब चीज़ों पे होता है तो उसकी वजह से आपकी स्किन भी अफेक्ट होती है। आपकी स्किन जब अफेक्ट होती है, आप वक्त से पहले बूढ़े नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपकी लाइन्स एंड रिंकल्स आना शुरू हो जाती हैं, आपके हेयर लॉस होने शुरू हो जाती है और वाइट होना शुरू। सही, हम एक कॉल शामिल करते हैं दाऊद काजी साहब, हम पे मजीद बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर मलिक है, मैं लुटन से बात कर रहा हूँ। जी बाबर मलिक साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछ रहा था, पहली बात तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और मैं ये टॉपिक जरूर हमें टच करना चाहिए कि जैसे काफी लोग इस पे सफर कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब ये पूछ रहा था कि काफी लोग इस पे मल्टी विटामिन वगैरह वो क्या इसमें हेल्प करती हैं? ओके जी डॉक्टर साहब। जी बाबर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि जब हम डिप्रेशन वगैरह की बात करते हैं तो हम पहले तो ये है कि हम उसके जाएंगे कि मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं। हम कोशिश करेंगे कि कॉजेज़ को भी इसमें कवर करने की कोशिश करें कि कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं और रिस्क फैक्टर क्या। पहली बात तो ये है कि डिप्रेशन को हमें कंसिडर करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम इसको जिस तरीके से फ़िज़िकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको चाहिए कि सबसे पहले उसको एड्रेस करें। अगर आपके किसी किस्म के प्रॉब्लम्स हैं और कोई सिम्टम्स हैं, आप अपने जीपी के पास जब जाते हैं तो वो आपके टोटल बेस लाइन करते हैं, आपके थायराइड चेक करते हैं, आपके ब्लड्स चेक करते हैं, आपके जो ख़ास जिस तरह के सिम्टम होंगे उस लिहाज से वो चेक करते हैं। आमतौर पर रूटीन में आपके हार्मोन्स, एड्रीनल्स वगैरह इनको चेक नहीं किया जाता, फटीग को नहीं चेक किया जाता कि किस वजह से है। तो अगर ये आपके कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, मैं दोबारा ये कहूँगा कि हम इसको ये ना करें कि कुछ सिम्टम्स ऐसी हैं। फटीग के एक सिम्टम है, ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक जितनी भी हमने की हैं, इरिटेबल है, कोई सुइसाइडल है, कोई फल, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सिम्टम्स होंगी दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स के भी। हम यहाँ पे जब डिप्रेशन को सिर्फ वो अलहदा करके बात कर रहे हैं तो हम इसमें ये सिम्टम्स कर रहे हैं, लेकिन हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। जिस तरह आयरिस ने क्वेश्चन किया कि जी अगर हमारे बूढ़े वालिदैन हों कि वो कहें कि हमारे शोल्डर में पेन है तो वो फिर डिप्रेशन होगा, हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें मेडिकल प्रॉब्लम्स पहले एक्सक्लूड करने होंगे, उसके बाद कोलैटरली सोचना होगा कि क्या कहीं ये इसमें ये आंसर तो नहीं है। तो अगर मेडिकल प्रॉब्लम्स, ये हम उस वक्त बातें कर रहे हैं कि मेडिकल प्रॉब्लम्स हमने एक्सक्लूड की हुई हैं, उसके टेस्ट वगैरह किए हैं। कोई बंदा बता रहा है कि जो उसकी हार्ट के प्रॉब्लम है, हमने हार्ट को एक्सक्लूड कर दिया। फिर हार्ट की पेन, अगर वो कहता है कि जी मेरे दिल में दर्द हो रही, तो फिर हमें सोचना चाहिए कि क्या इसमें मेंटल हेल्थ का कितना असर है, उसका कितना उसके अंदर इन्फ्लुएंस है। हम उस लिहाज से बात करेंगे। ट्रीटमेंट के बारे में हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में, या अगर हो सकता है कि अगले प्रोग्राम में, आज तो प्रोग्राम का टाइम इतना नहीं रहा कि अगर शायद एक दो कॉल ही और शामिल कर सकें। जी जी ओके, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, और आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है डॉक्टर साहब वो ख़त्म हो गया है। हम मज़ीद बात करना चाह रहे थे, टॉपिक जो है बहुत अच्छा हमने रखा था, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, और लोग जो हैं और व्यूवर्स जो हैं उनको भी
مستفید ہو رہے تھے آپ کی باتوں سے, اچھی لگ رہی تھی, اور بہت سارے لوگوں کو, آپ لوگوں کو بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی ڈاکٹر صاحب کی باتوں. ہم کنٹینیو کریں گے اگلے ہفتے, اور ٹیوزڈے کو 2:30 بجے انشاءاللہ ہیلتھ کیئر کے پروگرام میں بھی کنٹینیو. صحیح, بالکل. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. آپ کو اگر بیچ میں سے کچھ بھی آپ لوگوں کی مدد ہو گئی ہو یا آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہو, تو یہی جو ہے ہمارے پروگرام کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے ہر ٹاپک کے بارے میں جو بھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ جائے. ڈپریشن کے بارے میں جیسا کہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے, آپ لوگوں کو سمجھ آیا. بہت سارے لوگوں نے کالس بھی کی, اور ہم معذرت خواہ ہیں ہم آپ کی اتنی کالس نہیں لے سکے, لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے کنٹینیو کریں گے اسی ٹاپک کو نیکسٹ ویک بھی, اور ٹیوزڈے کو جو ان کا پروگرام ہیلتھ کیئر کا ہوتا ہے اس میں بھی وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, مزید معلومات وہاں سے جان سکتے ہیں, کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو ہے جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے پروگرام میں سب سے پہلے کہا تھا کہ وہ خوش رہتے ہیں اس لیے وہ خوبصورت رہتے ہیں, تو آپ بھی خوش رہا کریں تاکہ آپ بھی خوبصورت رہیں. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آئرس کو اور ڈاکٹر داؤد قاضی کو اجازت دیجیے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.